السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله مولانا العظيم۔ محترم حاضرین، اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناقابل معافی جرم شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے یا انسانوں کے ہر گناہ کو معاف کرنے کا وعدہ فرماتے ہیں، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کے لیے اگر توبہ کے بغیر مر جاتا ہے تو کوئی معافی کا امکان نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرمائیں گے کہ اس کے ساتھ کوئی شرک کرے، کسی کو، کسی شخص کو، کسی ذات کو اللہ کا شریک ٹھہرائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو بھی جتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص شرک سے توبہ کرتا ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے، وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی شاید کہا ہے کہ ایک شرک جلی ہے جو ظاہر قسم کا شرک ہے کہ کوئی آدمی اللہ کو بھی سجدہ کر رہا ہے، بتوں کو بھی سجدہ کر رہا ہے، یا اللہ کو بھی مان رہا ہے، کسی دوسرے کو بھی مان رہا ہے کہ اللہ بھی میری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور دوسرے بھی کوئی ہیں جو میری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اس طرح دوسروں کو بھی اللہ کے برابر لا کے ٹھہرا دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ کے نہ کوئی اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک و ساجی اور کوئی برابری کرنے والا اس کائنات پہ کوئی نہیں۔ اس لیے کہ اللہ خالق ہیں، اللہ مالک ہیں۔ خالق و مالک کی برابری کرنے والا کوئی غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی مخلوق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک اس کائنات میں سب سے بڑا ظلم ہے، اس ظلم سے بچنا چاہیے۔ ایک آیت قرآن مجید میں اتری الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، قیامت کے دن انہی کو امن ملے گا،
اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پریشان ہو گئے، اس لیے کہ ایمان کے ساتھ ظلم نہیں ملانا۔ ظلم کا مطلب عام مطلب صحابہ کرام نے لیا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ کسی کو مارنا، کسی کو توڑنا، کسی کو ستانا ظلم ہے۔ اور پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ہے جو چھوٹا موٹا ظلم نہ کرتا ہو؟ تو پھر تو ہم سب کے سب قیامت کے دن غیر معمون ہو جائیں گے، پکڑے جائیں گے۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد مارنا ستانا نہیں بلکہ شرک مراد ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ تھوڑا بھی شرک نہ ملایا ہو، ایسے لوگوں کو امن ملے گا اور قیامت کے دن جنت ملے گی۔ اگر اپنے ایمان کے ساتھ تھوڑا بھی شرک ملا دیا ہے پھر تو اللہ حافظ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کیا ہے۔ بھئی ایک شرک تو یہ ہے کہ آدمی کسی کو شریک ٹھہرا دے کہ یہ چیز بھی اللہ کے برابر ہے، ہم اسے بھی سجدہ کرتے ہیں، اسے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ یہ تو سب صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آدمی شرک میں مبتلا ہے۔ اور ایک شرک وہ ہے کہ آدمی اپنے دل میں مختلف قسم کے بت پالتا ہے، جیسے دکان کا بت ہے، مکان کا بت ہے، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ کے برابر زبان سے تو نہیں کہتا لیکن عملی طور پر لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ ایسے شرک سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو شرک سے اللہ کی پناہ چاہو، اس لیے کہ شرک بندے مومن کے دل میں دبے پاؤں چلا آتا ہے کہ مومن کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، بہت سے ایمان والے ایسے ہیں جو مومن تو اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن اپنے دل میں تھوڑا بہت شرک پالے ہوئے ہیں۔ بڑی پریشان کن آیت ہے کہ ہم تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن کسی نہ کسی درجے میں شرک اندر گھسے ہوئے ہے۔ جیسے چونٹی چلتی ہے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کوئی چل رہا ہے۔ دبیب النملہ، یہ الفاظ حدیث میں ہیں کہ جیسے چونٹی دبے پاؤں گزرتی ہیں، اس طرح شرک مسلمان کے دل میں گھسنے کی یا شیطان گھسانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے تھے تو مجلس میں بڑے جلیل القدر صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ ان میں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت ہیں، اور جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی دنیا میں بشارت دے دی ہے اور کہا کہ 8 دروازے جنت کے کھولے جائیں گے، ان میں سے حضرت صدیق اکبر کو بلایا جائے گا، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ جب یہ سنا کہ شرک سے پناہ مانگو، اس لیے کہ شرک ایسی بڑی بیماری ہے کہ کب دل میں دبے پاؤں گھس جائے گا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو حضرت صدیق اکبر رونے لگے، پریشان ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ بچنے کی کیا شکل ہے؟ ہم بچنا چاہتے ہیں شرک سے، اس سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی اور آپ علیہ السلام نے فرمایا یوں دعا مانگو۔ ترجمہ دعا کا یہ ہے کہ یا اللہ میں شرک سے پناہ مانگتا ہوں، ہر اس شرک سے جو میں جان بوجھ کے کروں اس سے بھی توبہ کرتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، اور ہر اس چھوٹے بڑے شرک کی بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو میرے علم کے بغیر میرے دل کے اندر گھس جائے، مجھے معلوم نہ ہو، میں کمزور ہوں، میری عقل کمزور ہے، میں ویسا دانشمند نہیں ہوں،
میں اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں کر سکتا، اپنے نفس پہ بھروسہ نہیں کر سکتا، پتہ نہیں کب میرے دل میں کیا گھس آئے، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس شرک سے بھی جو میرے علم کے بغیر میرے دل میں گھس آ جائے۔ اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ آج فجر کی نماز کے بعد بھی درس قرآن میں یہی آیت شریفہ آئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، تو صبح سے میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا، یہی آیت شریفہ میں آج آپ کو پیش کروں، اس لیے کہ دنیا کا سب سے بڑا حادثہ یہی ہے کہ آج مسلمان اعمال صالحہ تو کر رہے ہیں لیکن اپنے ایمان کی فکر نہیں کر رہے ہیں کہ کب کدھر سے اسے شرک کی بیماری لگ جائے۔ سب سے بڑی فکر کی ضرورت ہے کہ اپنے ایمان کو شرک کے زنگ لگنے سے بچایا جائے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الشرک، اللہ میں شرک سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پناہ مانگنے کی کوئی ضرورت ہے؟ آپ تو دنیا میں توحید کا غلغلہ بند کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگ کر امت کو سکھایا کہ تم پناہ مانگو، تمہیں چاہیے کہ شرک سے پناہ مانگو۔ ایک شرک وہ ہوتا ہے جو شرک فی الذات ہے، یعنی اللہ کی ذات میں کسی اور شخص کو شریک کرنا، کہ یہ بھی اللہ ہے اسے بھی سجدہ کریں گے، یہ بھی اللہ ہے اسے بھی سجدہ کریں گے، یہ شرک فی الذات ہے، اللہ کی ذات میں کسی اور ذات کو ساتھ شریک کر دینا، یہ بھی بڑا خطرناک ہے، یہ بھی ناقابل معافی ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اور ایک شرک ہے شرک فی العبادت۔ شرک فی العبادت کی آسان مثال یوں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو احساس ہوا کہ بازو میں کوئی بڑا آدمی بیٹھا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، تو ذرا اچھی سی نماز پڑھنا شروع کر دیا کہ دیکھنے والا کہے کہ اچھی نماز پڑھ رہا ہے، یرائی دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی صدقہ کر رہے ہیں، کوئی خیرات کر رہے ہیں، دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ جو دکھاوا ہے جسے ریا کہتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ریا اور دکھاوا، نام و نمود بھی ایک قسم کا شرک ہوتا ہے۔ تو شرک فی العبادت، عبادت میں شریک، اللہ تو ایک ہی ہے، آدمی مانتا ہے اللہ ایک ہی ہے، لیکن عبادت میں شریک کرتا ہے کہ کسی اور کی بھی عبادت کر رہا ہے، کسی اور کے سامنے بھی سجدہ مار رہا ہے، سر جھکا رہا ہے، اور دوسروں کو دکھانے کے لیے عبادت کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ کہف کی آخری آیت پڑھ لیجئے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اللہ سے ہم ملیں گے، اللہ سے رحمت حاصل کریں گے، اللہ سے جنت کا پروانہ لیں گے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، عمل صالح کریں۔ آگے غور سے سنو، عمل صالح کرے، کیسا عمل صالح؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِهِ، اپنی عبادت میں شرک نہ کرے، یہ عبادت کسی اور کے لیے نہ ہو، خالص اللہ کے لیے ہو۔ میری نماز، میرا روزہ، میری عبادت، میرا صدقہ، میری خیرات صرف خدا کو خوش کرنے کے لیے، اور کسی کی کوئی مطلب نہیں۔ یہ ہے اخلاص فی العمل، عمل کے اندر صرف اللہ کے لیے کرنا ہی شرک فی العبادت سے بچنے کے برابر ہے۔ وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، جب پروردگار کی عبادت کر رہا ہے تو اس میں کسی اور کو شریک نہیں، کوئی دیکھے میری بلا سے، کوئی نہ دیکھے میری بلا سے، میں تو ہمیشہ ایسی ہی نماز پڑھوں گا، ایسی ہی عبادت کروں گا، مجھے صرف اپنے خدا کو بتانا ہے، اپنے اللہ کو دکھانا ہے، کسی اور کو بتا کے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں۔ تو شرک فی العبادت سے بھی اللہ ہمیں بچائے، اور شرک فی الذات سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائے۔ قرآن مجید میں 10 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے شرک سے بچنے کی تلقین فرمائی، اور ایک جگہ تو یوں فرمایا، شرک کرنے والے کی مثال دی،
ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق۔ جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے پھینک دیا گیا ہو، اور اب آسمان سے نیچے گر رہا ہے، جلدی تو نہیں گرے گا، گرتا آ رہا ہے، کبھی ہوا اس کو ادھر پھینکتی ہے، کبھی پرندے اس کو اچکتے ہیں، کبھی پرندے چونچ مارتے ہیں۔ اس آدمی کی کیفیت جیسے ہو سکتی ہے، شرک کرنے والے مشرک کی بھی کیفیت ایسی ہوتی ہے۔ ہمیں کسی اور سے تعرض نہیں ہے، ہم مومن بندوں سے ہی ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے ایمان کو شرک کی بیماری لگنے سے بچاؤ۔ کینسر سے بھی زیادہ خطرناک بیماری ہے شرک، کہ کینسر سے آدمی صرف مرے گا، اس سے بڑا نقصان تو ہے ہی نہیں ہے۔ گردے خراب ہو گئے تو انسان مرے گا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں، لیکن شرک کی بیماری جس کو لگ گئی اس کی آخرت برباد ہو کے رہ جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ شرک، ہر قسم کے شرک، چھوٹے بڑے ہر قسم کے شرک سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر آپ اچھی طرح اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ بلی نے آپ کا راستہ کاٹ دیا۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ آپ جب کسی کام کے لیے نکلتے ہیں اور بلی آپ کا راستہ کاٹ دیتی ہے تو آپ کا کام نہیں ہوگا۔ اب یہ آدمی واپس آ جائے گھر کو اور یہ سوچے کہ جب کچھ دیر گزر جائے پھر میں جاؤں گا تاکہ وہ نحوست نہ ہو۔ واپس آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کام ہونے نہیں ہونے کی بنیاد اس نے بلی کے کاٹنے سے کی، یہ قسم کا شرک ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ اچھی طرح سمجھیے۔ بلی کے گزرنے سے نحوست آتی ہے، کام رکتا ہے۔ کام کا بنانا، کام کا بگاڑنا اس آسمانوں اور زمینوں کے خالق و مالک کے ہاتھ میں ہے۔ بلی کے گزرنے سے کام نہیں بنتے، کام نہیں رکتے۔ اللہ کام بناتے ہیں تو کام بن جاتے ہیں، اللہ کام بگاڑ دیتے ہیں تو پھر کام بگڑ ہی جاتا ہے۔ کسی کے گزرنے کسی کے نہ گزرنے سے کچھ ہوتا نہیں۔ چنانچہ اسلام آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد مبارک سے پہلے جاہلیت میں عقیدہ تھا کہ چھوت چھات کی جو بیماری ہے، بیماری ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ یا اسی طرح سفر کا مہینہ جو اس وقت چل رہا ہے، اس مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے تھے، پورا مہینہ منحوس سمجھتے تھے۔ کوئی خوشی کا کام نہیں، کوئی اس میں شادی بیاہ نہیں، کوئی دکان کا افتتاح نہیں، کسی آفس کا افتتاح نہیں، اس لیے کہ بھئی سفر کا مہینہ ہے، منحوس مہینہ، اس میں مت کرو۔ اور 13 13 تو مشہور ہے کہ اس کے سفر کی پہلی سے 13 تاریخ تک کی تاریخیں بہت منحوس ہیں۔ اس طرح کا عقیدہ اسلام آنے سے پہلے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے انسانوں کا عقیدہ درست فرمایا۔ بھئی نمازیں بعد میں، روزے بعد میں، اپنی انفرادی عبادتیں بعد میں، سب سے پہلے پہیہ ٹھیک سے رکھو، دیواریں بعد میں اٹھتی ہیں، پہلے اپنی ایمان کی بنیاد صحیح کرو، اپنا عقیدہ صحیح رکھو۔ جب عقیدہ صحیح ہوگا تو ٹوٹی پھوٹی نماز بھی قبول ہو جائے گی، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ لیکن اگر ایمان کی بنیاد مضبوط نہ ہو، وہاں عقیدہ درست نہ ہو، تو پھر آپ کتنی بھی خوبصورت نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ سفر کا مہینہ منحوس ہے اور سفر کے مہینے میں ہم کوئی کام نہیں کریں گے۔ یا اسی طرح چھوت چھات کی بیماری، ایک آدمی کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ یہ 4 چیزیں جاہلیت میں تھیں، چاروں چیزوں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ دیا۔ پہلا فرمایا لا عدوى،
لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بیماری پھیلتی ہے، فلاں آدمی کو فلاں بیماری ہے، اس کے بازو بیٹھو گے تو بیماری آ جائے گی، یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے۔ الگ الگ دو باتیں ہیں، سمجھ کر رکھیے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ احتیاط برتیں، اس کی اجازت ہے اسلام میں، لیکن یہ عقیدہ رکھیں کہ بیماری لگ جائے گی مجھے، اللہ کے حکم کے بغیر بیماری نہیں لگ سکتی، اسے اچھی طرح یاد رکھو۔ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں، کسی جزامی شخص ہے مثال کے طور پر، آپ یہ سمجھیں کہ اس کے پاس بیٹھوں گا یا اس کے ساتھ کھاؤں گا تو اس کی بیماری مجھے لگ جائے گی، یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے۔ باقی احتیاط برتنا، آپ احتیاط برتیے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، عقیدہ ہی غلط بات ہے۔ لا دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سمجھنا کہ بیماری بیٹھنے سے لگ جائے گی یا مخالطت سے لگ جائے گی، اس طرح کا عقیدہ اسلام کے خلاف ہے، عقیدے کے خلاف ہے۔ پہلی بات یہ کہا۔ دوسری بات ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرہ، فال لیتے ہیں کہ فلاں کام کریں گے۔ مثلا میں نے مثال بلی کے پیش کی کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا تو فال لے لیا کہ بھئی ہم کو ہمارا کام نہیں ہوگا، نحوست آ گئی، بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے تو ہمارا کام نہیں ہوگا۔ اس طرح کا عقیدہ بھی جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد مبارک سے پہلے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طیرہ، اس طرح کا فال نیک لینا یا بدشگونی لینا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جو عقیدہ رکھنا چاہیے اس کے خلاف ہے کہ کام بنتے بگڑتے اللہ کی طرف سے ہیں، کسی کی طرف سے نہیں، کسی کی طرف منسوب کر کے نہیں۔ ہم نے بچپن میں ایک واقعہ پڑھا تھا، فارسی زبان پڑھتے پڑھتے اس میں ایک کتاب میں کئی قصے لکھے، تو ایک قصہ تو یہ بھی لکھا تھا کہ ایک مالک نے اپنے نوکر سے کہا کہ دیکھو میں نے سنا ہے کہ دو کوے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں اور اس کو کوئی دیکھ لے تو اس کو کھانے کے لیے دعوت ملے گی، اچھی اچھی چیزیں ملیں گی، بریانی ملے گی وغیرہ۔ تو نوکر کو کھڑا کر دیا باہر کہ تم یہاں ٹھہرو، جب بھی درخت کے اوپر دو کوے نظر آئیں فوراً مجھے بلا دینا۔ نوکر کھڑا رہا، بیچارہ تو نوکر تھا، کھڑا رہا، اتفاق سے دو کوے ایک ڈالی پہ بیٹھے اسے نظر آئے۔ نوکر اندر بھاگا گیا، مالک سے کہا آقا جلدی چلیے، دو کوے بیٹھے جلدی سے دیکھ لیجیے۔ اب اتفاق سے یہ کہیے کہ جب مالک باہر پہنچا تو دو میں سے ایک کوا اڑ گیا، تو مالک نے غلام کو خوب مارا۔ اتنے میں اس مالک کے ایک دوست نے اتنا بڑا توشہ بھیجا اپنے دوست کو کھانے کے لیے، تو یہ مار کھاتا کھاتا نوکر ہنس پڑا۔ پوچھا مار کھا کے ہنستا کیوں ہے؟ کہا کہ میں عجیب بات دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے کہا دو کوے دیکھیں تو دعوت ملے گی، جبکہ میں دو کوے دیکھ کے مار کھا رہا ہوں اور آپ ایک کوا دیکھ کے آپ کے لیے کھانا آیا ہے۔ یہ دو کووں سے کیا ہوتا ہے؟ ایک کوا دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یار لوگوں نے خواہ کے ایسے عقیدے بنا رکھے ہیں جس سے یہ کہتے ہیں کہ بلی نے راستہ کاٹ لیا تو کام نہیں ہوگا، دو کووں کو ایک ساتھ دیکھو تو بریانی ملے گی، دعوت ملے گی۔ یہ سب بے ایمانوں کے عقیدے ہیں، مومنوں کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ مومن تو وہ ہے جو اللہ کا نام لے کر کام کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کام شروع کرتا ہے تو اسے اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے، ہر حالت میں ہوتا ہے۔ اور اگر نہیں بھی ہوتا تو اس نہیں ہونے میں بھی عافیت ہوتی ہے، اسی کے اوپر مسلمان کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامہ، اسی طرح حامہ کھوپڑی کو کہتے ہیں، کھوپڑی نظر آ گئی تو یہ ہوگا، الو نظر آ گیا تو یہ ہوگا، گھر میں الو گھس کے آ گیا تو نحوست ہے، اس گھر کو چھوڑ کے بھاگو دوسرا گھر لو۔ یہ سب عقیدے جاہلیت میں مشرکوں کے عقیدے تھے،
اور اس طرح کے عقیدوں کو دوبارہ اپنے ذہن میں لانا یا دوبارہ اس طرح کے عقیدوں کو پیدا کرنا گویا ایک قسم کے شرک کو اپنے ذہن میں جگہ دینے کے برابر ہے۔ اسی طرح ولا سفر کے مہینے کو بھی جو جاہلیت میں منحوس سمجھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ دیا اس کو کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی ہے کہ ولا سفر کا مہینہ منسوب نہیں، منحوس نہیں۔ اب لوگوں نے آج سفر کے مہینے کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھ رکھا ہے۔ ہم بھی دیکھتے آ رہے ہیں، میں بھی 25-26 سال سے یہاں دیکھ رہا ہوں، جیسے ہی سفر کا مہینہ بلکہ محرم کا مہینہ ہی کہیے، محرم کا مہینہ آتا ہے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں کہ حضرت میری شادی ہوئی اتنے دن ہوئے، فلاں صاحب نے کہا کہ 10 محرم تک اپنی بیوی کو اپنے میکے بھیج دو، اس کی صورت تک نہیں دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح سفر کے مہینے میں بھی کہتے ہیں کہ 13 دن تک اپنی بیوی کو نہیں دیکھنا چاہتے اور اپنے اس کے میکے کو بھیج دینا چاہیے۔ کہاں ہے اسلام میں؟ ہے یہ سب اسلام میں جس سے آپ نے نکاح کیا آپ کے لیے حلال بیوی ہے، اور آپ اس کا چہرہ دیکھیں، آپ اس کا جو بھی پکڑیں، اس کا ہاتھ پکڑیں، کوئی آپ کے لیے بلکہ آپ کے لیے ثواب ہی ثواب ہے اگر بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ تو پھر یہ لوگوں نے جو کہاں سے بھر لیا کہ چہرہ دیکھنا غلط ہے، یہ سفر کا مہینہ آ گیا تو اس میں تجارت کرنا منحوس ہے۔ اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھاؤ، یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ ایسے قسم کے شرکیہ باتوں سے اپنے آپ کو ملوث کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ یہاں بھی 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ سفر کے مہینے میں شادی کریں یا نہ کریں، یا آپ کا اختیار ہے۔ سفر کے مہینے میں دکان کھولیں یا نہ کھولیں، یا آپ کا اختیار ہے۔ لیکن عقیدہ رکھنا کہ اب شادی کریں گے تو نحوست ہوگی، اس مہینے میں اگر دکان کھولیں گے تو نحوست ہوگی، عقیدہ رکھ دیا تو پھر بربادی آ گئی، ایمان کو زنگ لگ جائے گا، شرک کی بیماری لگ جائے گی، جو دنیا کی تمام بیماریوں سے بھی زیادہ خطرناک قسم کی بیماری ہے۔ عقیدہ رکھو، اللہ سے ہوگا، جو ہوگا سو اللہ سے ہوگا، جو نہیں ہوگا اللہ سے نہیں ہوگا۔ نافع وہی، ضار وہی، نقصان پہنچانے والا بھی وہی، نفع پہنچانے والا بھی نہیں، جو اللہ چاہتے وہی ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اسلام میں حکم ہے کہ کوئی کام کرنے کے بارے میں انشاءاللہ کہو۔ آپ آ رہے ہیں کل؟ ہاں میں آؤں گا انشاءاللہ۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں؟ کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں؟ ہاں میں جا رہا ہوں، کھانا کھاؤں گا انشاءاللہ۔ میرا سفر ہے، سفر حج ہے، انشاءاللہ کہو اس کے ساتھ۔ اگر اللہ چاہے تو ہی ہو سکتا ورنہ نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، جیسا کہ ایک صاحب نے، یہ بھی ہماری اسی کتاب میں فارسی کے لکھا تھا، کہ ایک صاحب نے بھینس خریدنے کے لیے پیسہ اپنی جیب میں رکھا، چلے بازار جا رہے تھے، کسی دوست نے پوچھا کہاں جا رہا ہوں؟ کہا کہ میں بھینس خریدنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہ دوست نے کہا بھئی انشاءاللہ کہو، ساتھ میں انشاءاللہ کہو۔ اس نے کہا کہ انشاءاللہ کی ضرورت کیا ہے؟ میرے جیب میں پیسہ ہے، مارکیٹ میں بھینس بہت موجود ہیں، میں جا کے بھینس خرید کے لے کر آؤں گا، اس میں انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ ذرا صاحب چلے، ہر زمانے میں جیب کترے تو ہوتے ہی ہیں، کسی صاحب نے ان کی جیب صاف کر دی۔ اب وہاں گئے، بھینس کو مول تول کیا، اور جو جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسے غائب ہیں۔ حیران پریشان ہو گئے، بہت پریشان ہو گیا۔ واپس آیا تو وہی صاحب ملے، کہا کیا ہوا، بھینس نہیں لیے؟ کہا میں گیا انشاءاللہ اور میں نے بھینس کا مول تول کیا انشاءاللہ، پھر میں وہاں سے جیب میں ہاتھ ڈالا انشاءاللہ۔ بھئی پہلے ایک بار انشاءاللہ بولتے تو بس تھا، اب بار بار انشاءاللہ بولنے سے کیا بات بنی؟ پہلے ایک مرتبہ یوں کہہ دیتے میں بھینس خریدنے جا رہا ہوں، خریدوں گا انشاءاللہ، تو کافی تھا۔ اسی لیے تو اللہ کی مشیت موقوف ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے، سورہ کہف میں وہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے پوچھا اصحاب کہف کون ہیں، ذوالقرنین کون ہے، یہ روح کیا ہے؟ 3 سوال کیے تھے یہودیوں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں اس کا جواب کل دوں گا، انشاءاللہ چھوڑ دیں، انشاءاللہ بھول گئے یا اللہ نے بھلا دیا سمجھے۔ اللہ کے رسول تو بھولنے والے نہیں، اللہ نے بھلایا تھا امت کو سکھانے کے لیے۔ اب دوسرے دن وہی نہیں اتری، تیسرے دن بھی نہیں اتری، چوتھے دن بھی نہیں اتری۔ یہودیوں کو موقع مل گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ، ورنہ کیوں جواب نہیں دیتے؟ جواب نہیں دیا۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، آسمان سے سورہ کہف اتری، بہت عظیم الشان صورت، جو مسلمان جمعہ کا دن پڑھتے ہیں تو آئندہ جمعہ تک دل میں ایمان کا نور چمکتا رہتا ہے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھا کرو، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ زیادہ لمبی صورت بھی نہیں، آدھے پارے کی صورت ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی کام کے بارے میں یوں نہ کہیے کہ میں کل کروں گا انشاءاللہ چھوڑ کر۔ آپ نے یہاں ایسے ہی کیا تھا، یہ امت کو سکھانے کے لیے ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھولنے والے نہیں ہیں، اچھی طرح نوٹ کرو۔ امت کو سکھانے کے لیے ہے کہ آپ اپنے دل میں یہ ایمان بٹھاؤ، ہر کام اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ اس کائنات میں کوئی چیز منحوس نہیں، کوئی چیز ملعون نہیں۔ منحوس اگر ہیں تو ہم ہیں، ہمارے گناہوں سے زمین کو ہم نے منحوس کر رکھا ہے۔ آج سیاست میں مضمون میرا موجود ہے، اسے بار بار پڑھیے، البتہ اس کے عنوان میں غلطی ہو گئی۔ اسلام میں کوئی دن منحوس نہیں، مقرر نہیں لکھ دیا گیا ہے، غلطی ہو گئی، منحوس نہیں، کوئی دن منحوس نہیں، کوئی گھڑی منحوس نہیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں۔ ہاں البتہ بعض دنوں کو، بعض راتوں کو، بعض مہینوں کو فضیلت حاصل ہے، جیسے رمضان ہے، شب قدر ہے، فضیلتیں تو ہیں، لیکن کسی وقت کے بارے میں یوں کہنا کہ منحوس ہے، نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک نماز ممنوع ہے، منحوس ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی وجوہات دوسرے ہیں۔ زوال کے وقت میں نماز پڑھنا منع ہے یا غروب آفتاب کے وقت میں نماز پڑھنا منع ہے، اس کی وجوہات دوسرے ہیں، منحوس ہونے کی وجہ سے نہیں۔ تو کوئی چیز منحوس نہیں۔ سوچو تو ہم خود منحوس ہیں کہ زمین پر ہم گناہ کرتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اس طرح کے کام، اس طرح کے عقیدے رکھنا ایک طرح کا شرک اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہمیں شرک خفی سے بھی بچائے، شرک جلی سے بھی بچائے، غلط قسم کے عقیدوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہر چیز، ہر کام اللہ سے ہوتا ہے، اس کا عقیدہ ہم سب کو اللہ تعالی مضبوطی سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، صاف سیدھا، چمکتا ہوا، پاکیزہ ایمان اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضرات، پہلی بات تو یہ ہے، اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، ہمارے بہت سے احباب کو اعتراض رہتا ہے، اور بہت سے احباب ہم سے کہتے بھی ہیں کہ جامع مسجد مسلم چیریٹیبل فنڈ ٹرسٹ یہ غریبوں کے لیے قائم ادارہ ہے، غریبوں کی خدمت کرنا ہے، لیکن یہاں فیس بہت زیادہ لی جاتی ہے، کسی کو معاف نہیں کرتے اور کسی کو اسکالرشپ نہیں دیتے۔ تو میں ان کی خدمت میں گزشتہ سال بھی عرض کر چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں امسال، ہر سال اسی طرح کا معمول ہے۔ امسال تقریباً 3 لاکھ روپے تک کی اسکالرشپ ہم اسکول کے بچوں کو دیتے ہیں، اور تقریباً 350 اسٹوڈنٹ کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ جامع العلوم کے بچے ہی ہیں۔ اب اگر بہت سے لوگ آتے ہیں، پوچھتے ہیں، ہم فوراً جواب نہیں دیتے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ہمارے ہاں اس طرح کی رعایت ہے تو بڑے سے بڑا پیسے والا بھی بھکاری بن کے آ جاتا ہے، ملتا ہے مفت میں تو کیوں چھوڑنا۔ بھی جو دے سکتے ہیں وہ تو دیں، جو نہیں دے سکتے ہیں وہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے، ہم ان کو معلوم کریں گے اور پھر ہم ان کو دیں گے۔ چنانچہ کل ابھی اس کی رپورٹ آج اخبار میں آنا تھا، نہیں آئی۔ کل تقریباً 125 بچوں کو ہم نے چیک بانٹے جو جامع العلوم کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے۔
یہ جامعہ علوم کی طرف سے تقریباً 3 لاکھ روپے کی اسکالرشپ بچوں کو تقسیم کی جاتی ہے، اور اس طرح تعلیم کے فروغ کے لیے آپ حضرات کی مدد، نصرت، اخلاقی مدد بھی ہمارے ساتھ شامل ہے، جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں ہے یا ہماری طرف سے کوئی اسکالرشپ نہیں ہے، وہ اپنے ذہن کو صاف رکھیں۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے، ہم انہی بعض کے لیے اور آپ تمام کے لیے وضاحت کر دیتے ہیں کہ 350 بچوں کے لیے تقریباً 3 لاکھ روپے تک کی رعایت ہمارے پاس جاری کی گئی ہے، جو الحمدللہ ہر سال ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ تعداد بڑھے گی اور قیامت تک بڑھتی چلی جائے گی، اور زیادہ آپ میں سے جو لوگ تعلیم کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں، جامع بیت المال کے اندر رسید میں لکھائیں کہ یہ 100 روپے میں دے رہا ہوں کسی غریب بچے کی فیس کے لیے، تو ہم اس میں جمع کر دیں گے، جیسے شادیوں کے لیے آپ لکھاتے ہیں۔ اور دوسری اہم ترین بات یہ کہ گزشتہ مرتبہ میں نے اپیل کی تھی کہ مدرسے جامع علوم کے غریب بچوں کے لیے چاول فراہم کریں۔ بہت سے لوگوں نے ماشاءاللہ چاول فراہم کیے، 1-2 موٹے۔ ہمارے جمیل بھائی ایسے ہیں جنہوں نے تقریباً 25 کلو کے 20 موٹے فراہم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر دانے کے بدلے میں لاکھوں کروڑوں دانے ان کو عطا فرمائے۔ یہ جذبہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوش رکھے، ان کی اولاد کو سرسبز و شاداب رکھے، اور جنہوں نے بھی کچھ بھی دیا ہو اللہ ان سب کے دینے کو قبول فرمائے۔ اور سب سے آخری بات یہ کہ آج مہینے کا پہلا جمعہ ہے، اور حسب معمول ہمارے ہاں آج بھی 3 غریبوں کی شادیاں ہیں۔ ہم آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ ان شادیوں میں شرکت کریں اور ان غریبوں کے لیے دعائے خیر دے کر جائیں۔ یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 3 سال پہلے شروع فرمایا۔ آپ حضرات ہی کی تھوڑی تھوڑی مدد کے ذریعے سے ہر مہینے کی پہلی جمعہ کو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک یہ سلسلہ رکائے نہیں، اور ہر مہینے کی پہلی جمعہ کو یہ ہوتا رہے، یہاں تک کہ اس امت سے ساری غریب بچیاں اٹھ جائیں، اور کوئی بچی مال نہ ہونے کی وجہ سے، جہیز کے پریشانیوں کی وجہ سے اٹھے بغیر نہ رہے۔ اور یہ پریشانیاں جو امت میں ہیں کہ بہت سی بچیاں مسلمان نوجوانوں کے جوڑے جہیز کی لعنت کی وجہ سے غیروں کے سے شادیاں رچا رہی ہیں، ان ساری لعنتوں اور مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ اس عمل کو سبب بنا کر اس کو ختم فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے۔ شادیوں میں ضرور شرکت کیجیے، دعائے خیر میں شرکت کیجیے، اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے آپ حضرات کی مدد، نصرت اور اعانت، خواہ شادیوں کے لیے ہو، جامع العلوم کے لیے ہو، جامع مسجد کے لیے ہو، یا بیت المال کے تمام مدوں کے لیے ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے، سرسبز و شاداب رکھے۔ جو روایت جامع مسجد میں آپ حضرات نے شروع کی ہے، چندے میں جو تھوڑا تھوڑا جو قطرہ ڈال کے چلے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا قبول فرمایا کہ پوری دنیا میں اس کا چرچا ہے، ہر جگہ اس کا چرچا ہے کہ ایک مسجد ایسی ہے جہاں باہر جا کر چندہ مانگے بغیر صرف چادر کے ذریعے سے کروڑوں روپے کا کام ہو چکا ہے، اور آج کروڑوں روپے کی املاک جامع مسجد مسلم چیریٹیبل فنڈ ٹرسٹ کے قبضے میں ہے، جو قیامت تک آنے والی امت کے لیے، قیامت تک آنے والے مسلمان بچوں کے لیے، تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، ان کے ہر ایک کام کے لیے، قوم کے لیے کام آئے گا۔ ہم لوگ تو دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن جامع علوم کی یونیورسٹی کی شکل اختیار کرے گا، اور پھر دنیا دیکھے گی، اور آپ حضرات بھی، میں بھی اپنی اپنی قبروں میں اس کے صدقہ جاریہ کو انشاءاللہ وصول کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی بڑی بات ہو گئی ہو تو معاف فرمائے۔ ہم تو اللہ سے امید رکھتے ہیں، اور جو اللہ سے امید رکھتا ہے اللہ اسے مایوس نہیں رکھتا۔ جو اللہ سے امید کرتا ہے اللہ اسے مایوس نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مدد، نصرت و اعانت کو شرف قبولیت عطا فرمائے،
اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر عالم اسلام کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، مسلمانوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔